محترم سامعین اکرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایسا طاقتور وظیفہ، اتنا پاورفل وظیفہ کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، کر لے گا، انشاءاللہ اس کی تقدیر چمک جائے گی، اس کے ہر ایک حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کی قسمت اس طرح چمکنے لگے گی جیسے رات کے اندھیرے میں ستارے چمکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو سن کر، جس کو آپ سمجھ کر انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور اس وظیفے کو، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیں گے۔ پیارے دوستو، میں وہ وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، اس ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جنید وائس کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ بھی کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیں، پتہ نہ کب کس کی آمین کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور ہماری تمہاری تمام کی دعا قبول ہو جائے اور تمام بھائیوں کے لیے پریشانی دور ہو جائے۔ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کب کس کی آمین کو قبول فرما لے گا۔ تو پیارے دوستو، آمین کمنٹس میں ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اس سے دوسرے بھائی بہن بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنا اسکیپ کیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ پیارے دوستو، کبھی بھی آپ کو کوئی مصیبت آن پڑی ہوگی یا آپ نے وظیفے وغیرہ بہت زیادہ پڑھے ہوں گے، آپ نے عملیات بھی کیے ہوں گے، عمل بھی کیے ہوں گے، لیکن یہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے الگ وظیفہ ہے اور اس کا طریقہ بھی سب سے الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کب کس کے ذکر کو قبول فرما لے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ روزانہ ذکر و اذکار کیا کرے، کیونکہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، وظیفے پڑھتے رہنا چاہیے۔ کب کون سا وظیفہ کہاں کام کر جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں ایک ایسا ہی آپ کو واقعہ بتانے والا ہوں۔ ایک ہمارے بہت زیادہ قریبی دوست کے کوئی جاننے والے ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا، ان سے پتہ چلا کہ وہ وظیفے کرتے رہتے تھے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ ان کا ایک مقصد تھا، وہ ایک اس طرح سے وظیفہ کیا کرتے تھے کہ میں وظیفہ کر لوں اور آج ہی مجھے کامیابی مل جائے۔ وہ وظیفہ کرتے تھے لیکن ان کی خالص نیت یہ تھی کہ مجھے وظیفے کا بدلہ مل جائے، اس سے فائدہ ہو جائے۔ وہ یہ ایسی نیت نہیں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت میرے اس وظیفے کو قبول فرمائے اور مجھ سے راضی ہو جائے، پھر وہ وظیفہ ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ان کو کسی نے بتایا کہ وظیفہ اس طرح سے کریں، یہ نیت رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہی آپ کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو بھی وظیفہ آپ کریں گے اللہ رب العزت ہر وظیفے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ رب العزت پر توکل رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ
اپنی اطمینان کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے آج میں وظیفہ کر رہا ہوں اور آج ہی مجھے سب کچھ مل جائے۔ اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا مجھے جلد سے جلد کامیابی عطا فرما، تو انشاءاللہ آپ ہر وظیفے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو ان کو بتایا، اس کے بعد وہ ایسے ہی نیت کر کے وظیفہ کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ان کی قسمت بدلی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کتنی دولت ہو گئی ہے، مطلب اتنی دولت ان کے پاس آئی ہے، ان کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ ہر شخص دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ پہلے کیا حالت تھی اور اب کیا ہو گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ کرنے کا طریقہ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں، وظیفہ کریں اور اس کی ذات پر چھوڑ دیں۔ جو بھی کرتا ہے وہ ہر بندے کے لیے، ہر اپنے بندے کے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو آئیے وظیفہ سن لیتے ہیں، اور میں اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں۔ اگر گھر میں کوئی پریشان ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، رزق کی کمی ہے، تنگ دستی سے آپ پریشان ہیں، یا آپ کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یہ تمام پریشانیوں کو لے کر آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ کسی بھی پریشانی کو لے کر وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اب کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ سن لیجئے، آپ پاک و صاف ہو کر وظیفہ کیا کریں۔ ناپاکی میں وظیفہ یا عمل کوئی بھی نہ کیا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ناپاکی میں جو وظیفہ عمل کیا جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ناپاکی میں وظیفہ نہ کیا کریں، صرف اور صرف پاک ہو کر ہی وظیفہ کیا کریں۔ عورتوں کو مجبوری کے تحت ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو دعا وغیرہ پڑھا کریں وہ پڑھ سکتی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق صرف اور صرف دعا پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دعائیں ہمارا جو وظیفہ، اگر کوئی وظیفہ چل رہا ہے تو آپ اتنی دیر کے لیے وضو کر لیں، وضو کرتے وقت اس میں آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس میں قرآن شریف بھی آپ نہیں پڑھ سکتی۔ جو دن ایام کے ہوتے ہیں کچھ دن، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن شریف کی آیت وغیرہ نہ ہو۔ مرد حضرات کبھی بھی ناپاکی میں وظیفہ نہ کریں۔ اب کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہوگی، صرف اور صرف 3 بار درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 41 مرتبہ، صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس طرح سے پڑھیں۔ میں بار بار پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یاد ہو جائے، صحیح طریقے سے آپ اس کو ادا کر کے پڑھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے 41 مرتبہ پڑھیں، پھر 41 بار پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے یہ بھی آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی بابرکتی جلالی نام آپ کو پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس طرح سے یہ بھی آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو ملا کر پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ آیت کریمہ بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلا کلمہ بھی آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی ببرکتی نام بھی 41 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔
جیسے ہی 41 مرتبہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی تھی۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو درود ابراہیمی ہی آپ آگے پیچھے 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر اور اعلیٰ درود ہے۔ پیارے دوستو، اگر جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو آپ اپنے سینے پر دم کر لیں۔ سینے پر دم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کریں: اے مولا، میں نے جو ذکر و اذکار کیا ہے اس میں تو برکت عطا فرما، اس کو قبول فرما اور میری تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، فلسطین والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس طرح سے دعا کریں۔ پھر اپنے لیے خاص بالخصوص ہمارے گھر میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لے گا۔ پیارے دوستو، اب اس کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا۔ آپ کو پڑھنا کتنے دن ہیں؟ کم سے کم آپ کو یہ 3 دن لگاتار پڑھنا ہے، یعنی بیچ میں آپ کو کوئی بھی ناغہ نہیں کرنا ہے، کوئی بھی چھٹی نہیں کرنی ہے۔ جیسے آج پڑھ لیا ہے، کل کو بھی پڑھنا ہے، پھر اگلے دن بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ کم سے کم 3 دن پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے جتنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ جتنے دن بھی آپ پڑھنا ہے اس میں کوئی بھی ناغہ نہ ہو۔ اس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ عمل کرنا ہوگا۔ اور روزانہ آپ اگر کوئی گھر میں بیمار رہتا ہے تو پانی لے کر، گلاس لے کر بیٹھیں، پانی ایک گلاس میں اس پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں ہی اس کو شفا مل جائے گی۔ اور ہر آفت و بلیات سے بچنے کے لیے اس عمل کو، وظیفے کو کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم آپ تمام حضرات کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمہاری تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آگے سے زیادہ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔